اور پھر قیامت کا دن کب ہوگا، اس سے پہلے کچھ اس کی علامات ہوں گی، اور ان علامات میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا. حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج و مأجوج، یأجوج اور مأجوج دو قبیلوں کے نام ہیں. وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچی جگہ سے. حدب کہتے ہیں ابھار کو، ٹیلے کو. کبڑے انسان کے لیے بھی احدب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بیچ میں سے ابھری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح لینزز کے لیے محدب اجسا، شاید نام لفظ سنا ہوا آپ نے. تو محدب کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو بیچ میں سے اٹھا ہوا، یعنی جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے نا، تو آنکھ بالکل سپاٹ سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بیچ میں سے سامنے کا حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر لینز ہوتا ہے ہمارا، یعنی اٹھی ہوئی جگہ یا ابھری ہوئی جگہ. تو یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اونچی جگہ سے، ینسلون دوڑتے ہوئے. ینسلون کا لفظ نسل سے ہے. نسل کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کو آہستہ آہستہ نکالنا، ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا. جیسے تلوار اپنی میان سے نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بلندی سے پستی کی طرف دوڑنا بھی نسل کہلاتا ہے، اوپر سے نیچے آنا. انسانوں کی جو نسل ہوتی ہے، جانوروں کی جو نسل ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اوپر سے نہیں، باپ دادا سے وہ آہستہ آہستہ نیچے کو ڈسینڈ کرتے، نیچے کو آتے. تو یہ جو بیان فرمایا گیا کہ وہ اونچی جگہ سے نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ ایک دم پھیل جائیں گے زمین میں، جیسے ان کی یورش ہو جائے گی، یلغار ہو جائے گی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الکہف میں یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور جو کچھ پڑھا آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب نکلیں گے. اور ایک صحیح حدیث سے ہمیں قیامت کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام کہتے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. اور ان میں پہلی نشانی دھواں، پھر دجال کا نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، پھر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور پھر ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی یورش. دجال اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور پھر 3 بڑے خسف ہوں گے، لینڈ سلائیڈز، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے معاشر کی طرف لے جائے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی. اور یاجوج ماجوج کے خروج کا زمانہ قیامت کے بہت قریب ہوگا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹ کی حاملہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو بچہ جن دے یا صبح کے وقت، لیلن و نہارن، یعنی کسی وقت بھی پھر قیامت آ سکتی ہے. بعد کی نشانیاں یک بعد دیگر فوراً ہو جائیں گی. تو یاجوج ماجوج کے یہاں نکلنے کا ذکر ہے، یعنی فتحت، ان کا بند کھول دیا جائے گا. ردم جو ہے، جو ذوالقرنین نے بنایا تھا اور جس کے بعد ان کا نکلنا بند ہو گیا، تو قیامت کے قریب وہ کھول دیا جائے گا اور وہ نکل کر کثرت سے تیزی کے ساتھ زمین پہ پھیل جائیں گے. اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے اتر آیا ہو اور پھیل گیا ہو. اور ایک تو یہ کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ فساد بہت کریں گے زمین پر، کثرت سے ہلاکت اور مصیبت ہوگی. اور ان کے فساد سے اہل ایمان اس قدر تنگ آ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، یعنی سمٹ جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے، مر جائیں گے یہ یاجوج ماجوج. اور اس کثرت سے مریں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور ظاہر ہے کہ کوئی اٹھانے اور دفنانے والا تو ہوگا نہیں.
تو ان میں سڑان پڑ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جو ان کو اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے. پھر تیز بارش ہوگی جس سے زمین دھل کر صاف ہو جائے گی. تو حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. من کل حدب، کل یعنی ہر طرف سے ہی جیسے نکلے چلے آ رہے ہوں.